بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ جانیں گے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 کرامات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شادی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عجیب سوال کہ وہ کون سا نبی ہے جس نے 2 بہنوں سے نکاح کیا۔ اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زانیہ عورت کا فیصلہ کیسے کیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی دلچسپ علمی واقعات ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا جہاں کے علوم سے نوازا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دارالعلوم ہیں، یعنی علم کا گھر ہیں، بلکہ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آشناس کر دیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو خود اجازت دیتے اور فرماتے کہ اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ لہٰذا ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اور اگر تم ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع میں موجود لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ مجھے درست معلومات کے لیے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس شامی نے سوال کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کے بخارات بھاپ سے پیدا کیا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کی موجوں سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ آپ نے فرمایا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس نے پھر سوال کیا کہ 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے آسمان کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہے۔ آسمان دوم کا نام فیدوم یا قیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون یا الماروم ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہیون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجماع ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ اب اس شامی نے پھر سوال کیا کہ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے، اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ کو نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ہبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام قرار دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے؟
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیونکہ وہ عدیم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم، شیس، ادریس، نوح، سام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ اس شامی نے پھر سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 930 سال۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آدم علیہ السلام نے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کب اور کیوں کہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک السرد یعنی بڑے سر کا پرندہ جو چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے ان کے ساتھ تھا، جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے السرد اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ برائے مہربانی سب افراد کو الگ الگ جواب عطا فرمائیں۔ ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 10 مختلف جوابات ارشاد فرمائے۔ دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور عالم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ علم لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت وقت کے ساتھ گھٹتی رہتی ہے، علم کبھی گھٹتا نہیں۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دولت نے فرعون اور نمرود جیسے
خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے۔ علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کرایا۔ ناظرین، پھر تورات کا ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوال پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے، اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ کون سے وہ دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والد ہیں اور نہ والدہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کے نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا اور دوسرے پہر میں زچگی کے درد ہونا شروع ہوئی، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہیں۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا اے علی، بلا شبہ آپ نے درست جواب دیے ہیں اور واقعی آپ علم کا سمندر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقائے زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج کرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا، بلکہ بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ وہ نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے جو دوسرے تمام اعزازات سے بلند تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے محاصرے
اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند منتخب جانثاروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقام پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوئی۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہو تیغ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین، 3 ہجری غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جاں بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار امرو کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کے سرکوبی کی مہم میں بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔
7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اس مارکے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس مارکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا تھا، اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعہ کو فتح کر لیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے، اور مکہ معظمہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش پاش کر ڈالا، اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان مارکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا، تو شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، علی، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورہ توبہ نازل ہوئی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس صورت کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا، اور کوئی شخص کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ رمضان 10 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے خدا، اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تلقین سے یمن کا اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا، اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہتا تھا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موضوع پر مسح کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کے لیے کہا، اور اس کی وجہ سے یہ بیان کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک پورے 30 سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے، اور سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 30 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند ارشاد پر فائز رہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین کے عہد میں دعوت و ارشاد اور قضاء کی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد رہی، اور اپنے زمانہ خلافت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حدیث کی تعداد 586 ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اپنے رفقائے محترم اور ہم عصروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرت و فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ قرآن و سنت اور فقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب قضا کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضا کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، علی، جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہر، عادل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدعون کر لیا تھا۔ ناظرین، ایک جنگ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی، موت کا رقص جاری تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تامل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا تھا، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے، وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرمایا تو آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا الٹا کر دیں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پر نہیں چل سکو گے۔ یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔
उस शख्स ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, आप मुझे तकदीर के बारे में बता दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे समझाने की कोशिश फरमाई, लेकिन वो शख्स मुसलसल इसरार करते हुए उनसे तकदीर के मुतल्लिक सवाल करने लगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये अल्लाह का राज है जो तुझसे पोशीदा है, लिहाजा तुम इस राज को अफशा ना करो। जब उस शख्स का इसरार मज़ीद बढ़ा और उसने एक मरतबा फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से तकदीर के मुतालिक सवाल किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, ये तो बता कि अल्लाह ने तुझे अपनी मंशा के मुताबिक पैदा किया या तेरी मर्ज़ी के मुताबिक। उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने मुझे अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक पैदा किया है। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तो बस फिर तुझे जिस काम के लिए चाहे इस्तेमाल करे। एक मरतबा यहूदी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया और खबासत भरे अंदाज में पूछने लगा, हज़रत हमारा रब कब से है? ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का चेहरा मुतगय्यर हो गया, रुखसार सुर्ख हो गए। अपना हाथ उसके शाने पर रखकर उसको झंझोड़ा और फरमाया, वो ज़ात ऐसी नहीं है कि एक ज़माने में मौजूद नहीं थी फिर मौजूद हुई, बल्कि वो इब्तदा से मौजूद है। वो ज़ात बिला कैफियत है, न उससे कबल कुछ था और न उसकी कोई इंतहा है, वो हर इंतहा की इंतहा है। उस आदमी ने इनकिसारी के साथ अपना सर झुका लिया और कहने लगा, ए अबुल हसन, आपने सच फरमाया। ए अबुल हसन, आपने सच फरमाया। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने अल्लाह ताला की माबूदियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार किया और मुसलमान होकर वापस चला गया। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहद खिलाफत में एक लड़के को जना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा जानी के लिए संसार और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सज़ा हैं। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वहाँ से गुज़र हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी अहलकारों को रोकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा, क्या मामला है? लड़के ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि जनाब, जिस जुर्म की निस्बत मेरी तरफ की जा रही है वो मैंने नहीं किया, दावा करने वाली मेरी माँ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इसकी सज़ा को रोक दिया जाए, मैं इस केस को दोबारा सुन लूँ। अगर ये लड़का गुनाहगार हुआ तो तब सज़ा देना। दूसरे दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने औरत और लड़के को अदालत में तलब फरमा लिया। औरत से पूछा, क्या उसने तेरे साथ गलत काम किया है? उसने कहा, हाँ। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लड़के से पूछा, यह औरत तेरी क्या लगती है? तो उसने जवाब दिया कि ये मेरी माँ है। औरत ने उसे बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम जमा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तो अच्छा फिर ए औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक महर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी कि ए अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्तफसार फरमाया कि क्या मतलब? तो उस औरत ने जवाब दिया कि ए अली, ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा है। इस पर हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है? औरत ने कहा कि नहीं। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तो फिर तूने इस अपने बेटे पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो औरत ने जवाब दिया, ए अली, मेरी शादी एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी। उसकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कमसिन दूध पीता ही था कि मेरा खाविंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि ये लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसे किसी आबादी में छोड़ आई। सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता करता मेरे तक पहुँच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वर्गलाया कि इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसकी ज़िंदगी का सांस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्ज़ाम अपने भाइयों की बातों में आकर लगा दिया। हकीकत ये है कि ये मेरा बेटा है और बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस किस्से का इल्म अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा दोम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुआ तो आपने फरमाया कि अगर आज अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। एक और मशहूर वाक़या जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता, वो यूँ है
کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی بن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں، میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہی سے پوچھا واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کریدا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسافر چلنے کے بعد بہت تھک گئے تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کھانے کے برتن کھولے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ سلام کرنے پر دونوں نے جواب دے کر کھانے کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی۔ تینوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور 8 درہم دیتے ہوئے کہا کہ جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان رقم کی تقسیم کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جس شخص کے 5 روٹیاں تھیں وہ 5 درہم خود رکھنے پر اور 3 دوسرے کو دینے پر باضد تھا۔ جس شخص کی 3 روٹیاں تھیں وہ رقم کو برابر تقسیم کرنے کا خواہاں تھا۔ آخر فیصلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹیوں والے سے کہا جب تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تمہیں 3 درہم پر راضی ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا ساتھی 3 درہم دے کر تم پر احسان کر رہا ہے، دراصل تم 1 درہم کے حقدار ہو۔ اس شخص نے ادب سے کہا سبحان اللہ۔
اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے وجہ بتائیے، میں 1 درہم پر راضی ہو جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے 8 3 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے مانا جائے گا کہ تینوں نے برابر روٹیاں کھائی ہیں۔ سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے مانے جائیں گے۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان کے 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا، وہ تیسرے شخص نے کھا لیا۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 اس نے اور باقی 7 تیسرے شخص نے کھائے۔ اس شخص نے تمہاری روٹی کا 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے تمہارا حق 1 درہم کا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی 1 درہم پر راضی ہو گیا۔ آفرین ہے منصف پر اور آفرین ہے مدعی پر جس نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ ایک اور واقعہ آپ کی ذہانت سے متعلق یوں ہے کہ 3 آدمیوں کے درمیان 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ان میں سے ایک کا کل میں آدھا حصہ تھا، دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا 9واں حصہ تھا، اور ہر ایک صحیح اور مکمل اونٹ لینا چاہتا تھا، لیکن 17 کا عدد مذکورہ حصوں پر بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے ان تینوں آدمیوں سے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں بغیر اونٹ ذبح کیے صحیح فیصلہ کر دوں اور فیصلے میں آسانی کے لیے اپنا 1 اونٹ شامل کر دوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا 1 اونٹ ان 17 اونٹوں میں ملا دیا تو اونٹ 18 ہو گئے۔ تو آپ نے ان میں سے آدھا حصے کے مالک کو کہا، تم اس میں سے اپنا نصف حصہ الگ کر لو۔ اس نے 9 اونٹ علیحدہ کر لیے۔ پھر آپ نے تہائی حصے والے سے فرمایا، تم اپنا تہائی حصہ یعنی 6 اونٹ الگ کر لو۔ اس کے بعد آپ نے 9ویں حصے والے سے فرمایا، تم 18 کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ لے لو۔ اس نے اپنے 2 اونٹ لے لیے۔ اس طرح یہ سب 17 اونٹ پورے ہو گئے اور آپ نے اپنا اونٹ واپس لے لیا۔ تینوں حصے داروں نے اس تقسیم کو پسند کیا اور فیصلہ تقسیم کر لیا۔ ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی کرامات ہیں۔ آپ کی کرامتوں میں سے چند کرامات یہ ہیں کہ مقام صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نایاب تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن تمام آلات بیکار ہو گئے اور وہ پتھر نہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی دراز میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ فرشتہ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल के इन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। ये राहिब मुसलमान होकर आपके खादमों में शामिल हो गया और आपके लश्कर में दाखिल होकर शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और आपने उसको अपने दस्ते मुबारक से दफन किया और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े ऐसा जुब्बा पहनकर निकला करते थे जिसमें रुई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा, आपके अब्बा जान रात को हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बातें करते हैं, आप अपने अब्बा जान से कहें कि वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान हैं। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं। ना उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और ना वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा कि जब आप रात को इनसे बातें करें तो ये भी उनसे पूछ लें। चुनांचे जब रात को मेरे वालिद हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा, आप सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में दुबले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। ना आपको सर्दी की परवाह होती है और न उससे बचने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप लोगों के साथ था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर किले पर हमलावर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो वापस आ गए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमलावर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो भी वापस आ गए। इस पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो बगोड़ा नहीं है। चुनांचे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आँख दुख रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब लगाया और ये दुआ की कि या अल्लाह, गर्मी और सर्दी से इसकी आंख की हिफाजत फरमा। इसके बाद मुझे न कभी गर्मी लगी और न कभी सर्दी। एक शख्स आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने उसको इसके हालात बताकर ये बताया कि तुमको फ़लाँ खजूर के दरख्त पर फांसी दी जाएगी। चुनांचे उस शख्स के बारे में जो कुछ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था वो हरफ बहरफ दुरुस्त निकला और आपकी पेशगोई पूरी होकर रही। एक मरतबा जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटी उम्र के थे, यानी अभी जवानी का वक्त था, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गवर्नर बनाकर भेजा। आप तो फ़ौरन अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सियासत नहीं आती, मैं दो लोगों के दरमियान फ़ैसला नहीं कर सकता और मसालहत का तरीका भी मैंने कभी नहीं सीखा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम कभी मुश्किल पेश ना आएगी। बस ये याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास कोई शख्स फरियाद लेकर आए तो तुम दूसरे की बात भी मुकम्मल सुनना और दूसरे शख्स की बात सुने बगैर कभी फ़ैसला ना करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस दुआ की वजह से मुझे कभी परेशानी नहीं हुई और हमेशा फ़ैसला करने में अल्लाह ताला की मदद साथ होती थी, और मैं इस नसीहत पर खूब अमल किया करता था। जब तक दूसरे फरीक की बात ना सुन लूँ, कोई नतीजा अखज़ नहीं किया करता था। ये तो एक छोटा सा वाक़या है। ग़ज़वा खैबर में जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया और किस शान से फ़तह हासिल हुई, ये वाक़या भी बहुत ईमान अफरोज़ है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनकी कसरतुल अज़वाज और कसरतुल औलाद थी, यानी आपकी बीवियाँ भी बहुत सारी थीं और औलाद भी बहुत सारी थी। कसरतुल अज़वाज यानी मुतअद्दिद शादियों की फजीलत पर बहुत सारे लोग बयान करते हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं कि जहाँ एक से ज़ायद शादियों का रिवाज पड़ जाए वहाँ से बेहयाई रुखसत हो जाती है।
फसादात और लड़कियों का घर से भाग जाना ख़त्म हो जाता है, मुआशरे में अमन व सुकून फैलने लगता है। इसलिए सहाबा कराम के दौर में भी अगर देखा जाए तो एक शादी वाले सहाबा बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बल्कि कोई सहाबी ऐसा है ही नहीं जिसने एक शादी की हो, ना होने के बराबर हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक रिवायत ये भी है कि आपकी 9 शादियाँ थीं। टोटल 9 शादियाँ, यानी आप तलाक भी दे दिया करते थे और बैक वक्त एक से ज़ायद बीवियाँ भी रख लिया करते थे। इसी वजह से बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि फ़ातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुमने इसको तकलीफ़ दी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। बाज़ मुहद्दिसीन और मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि ये एक ज़बरदस्त इशारा था इस तरफ कि फ़ातिमा के होते हुए अली दूसरी शादी ना करें। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा इस पर कायम रहे। हालांकि आप कसरत से तलाक दिया करते थे और आपकी तबीयत भी जलाली थी, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। जब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़िंदा रहीं, आप उनकी खिदमत करते रहे। फिर जब वो इस दार फ़ानी से कूच कर गईं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद की परवरिश के लिए भी एक खादमा और औरत चाहिए थी। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खुदा की कुदरत देखिए और कुदरत के फ़ैसले देखिए कि जिस औरत से शादी हुई उसका नाम भी फ़ातिमा था। अलबत्ता ये बाद में उम्मुल बनीन के लक़ब से मशहूर हुई, क्योंकि उनके बतन से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 बेटे पैदा हुए तो उनको बेटों की माँ भी कहा जाता है। मगर ये एक नेक सीरत, सच्ची और पाकीज़ा खातून थीं, जिन्होंने पहले दिन ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुजारिश कर दी थी कि मुझे बच्चों के सामने कभी फ़ातिमा ना कहिएगा, क्योंकि बच्चों को अपनी माँ की याद आएगी। दूसरी बात यह कि मेरी उस फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई मुनासबत ही नहीं। मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वो ऐसी अजीम शान और मिसाली औरत जिन्होंने फरमाया था कि ज़िंदगी में कभी किसी नामहरम की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में निकालना ताकि जनाजे पर भी किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। तो ऐसी अजीम खातून के साथ मेरी निस्बत नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो खादमा और कनीज़ा बनकर आई हूँ ताकि उनके बच्चों की खिदमत कर सकूँ। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि वो अहले बैत में से थी और मैं अहले बैत की खादमा हूँ। बल्कि आपके बतन से जब बच्चे पैदा हुए तो उनके नाम ये रखे गए अब्बास, उस्मान, जाफ़र और अब्दुल्ला। ये चारों बेटों को माँ ने हुक्म दिया था कि खातून जन्नत यानी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हसन और हुसैन का हमेशा ध्यान करना, उनकी इताअत करना, उनकी किसी बात के सामने बहस ना करना, उनकी जान तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है, उनका ग़ुलाम बनकर रहना, क्योंकि हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं और उनके खिदमतगार हैं। बस ये चारों सारतमंद बेटे हमेशा हसनैन करीमैन को इज़्ज़त और मर्तबत की निगाहों से देखते, कभी भी उनकी खिदमत में कमी ना आने देते थे। उनमें से जो छोटे लड़के अब्बास बिन अली थे वो सबसे ज़्यादा मोहतात थे और वो ये भी महसूस करते थे कि औलाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत वालिद मोहतरम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने 2 बेटों हसन और हुसैन से थी। इसलिए वो अपने वालिद की आंखों की ठंडक का खूब ख्याल रखते और उन 2 शहजादों को पूरा प्रोटोकॉल दिया करते थे। बल्कि मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाता चलूँ कि मैदान करबला में जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में पहुँचे तो वहाँ उनके छोटे सौतेले भाई अब्बास बिन अली भी साथ थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन आगे आकर अपना सीना पेश किया कि अगर कोई तीर हुसैन की तरफ बढ़ेगा तो वो पहले मुझे लगेगा। लोग बहुत हैरान हुए और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मना करने लगे कि तुम छोटे हो और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। एक शख्स आया और कहने लगा कि अब्बास, तुम अभी छोटे हो और बड़ों की हिफाजत करोगे, हालांकि बड़े तो हुसैन हैं, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम पीछे खड़े रहो। मगर अब्बास बिन अली ने, जो बेहतरीन माँ की तरबियत याफ्ता थे, अजीब व गरीब जवाब दिया जो आब-ए-ज़र से लिखने के काबिल है। कहने लगे कि हुसैन मेरे वालिद की आंखों की ठंडक है, गोया मेरे वालिद की आंखें हैं और हम अपने वालिद के बाजू हैं, तो बाजू तो आंखों की हिफाजत करते ही हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये सुनकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस इखलास और जज्बे को देखकर बेहद खुश हुए और फ़ौरन फरमाया, अब्बास जाकर पानी ले आओ। जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी लाने के लिए गए
تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو بھی زخمی تھے، یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے تھے، تو اسی زخمی حالت میں جب آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی، اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے ہیں اور یہ آنکھوں سے عرض کر رہے ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر نکالے تو خوشبخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے عباس بن علی کہنے لگے کہ آقا، میری والدہ کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے، اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی کہ آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہ دیتا۔ یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی اسی جنگ کربلا یعنی میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نچھاور کر گئے، اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو پھیکا نہ پڑنے دیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو کنیز سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہو گیا۔ پھر بتایا گیا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بیٹا عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے بعد شہید ہوئے، تب جا کر اس ماں کو سکون ملا جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھی۔ اس کو سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی بہت بڑی عظمت اور قدر ہے، اس کو شریعت میں ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس طرح ایک اور واقعہ زانیہ عورت کا ہے جس نے غلطی سے زنا کر لیا تھا اور پھر حمل ٹھہر گیا، اس کا ناجائز دوست چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ یہ عورت بہت پریشان ہوئی، اپنے گناہ کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر پھرتی رہتی تھی اور دل ہی دل میں ندامت تھی کہ اس گناہ کا خمیازہ کسے بھگتنا ہوگا۔ بچہ بھی پیٹ میں ہے اور وہ شخص بھی بھاگ گیا ہے۔ ایک دن جب اس پر حد سے زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کا عذاب اس کے سامنے تھا تو اس نے خود کو پاک کروانے اور دنیا میں ہی اپنی سزا حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا یہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس حاضر ہوئی۔ مسلسل روئے جا رہی تھی اور حمل بھی اس کے پیٹ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جرم کا اقرار کیا کہ حضرت میں نے زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں یہ غلط بچہ ہے جس کی سزا مجھے اس دنیا میں مل جانی چاہیے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا سے بچ جاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بہت پریشان ہوئے کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے اور اس پر حد کیسے جاری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ مخصوص سوال کیے کہ زنا کیسے ہوا اور کب ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شک و شبہ والی بات ہوگی یا عورت کمزور بات کرے گی تو اس سے حد ساکت ہو جائے گی اور اس کی جان بچ جائے گی۔ پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔ مگر اس عورت نے ہر بات کا جواب دے دیا جس سے حد زنا جاری ہوتی تھی اور زنا ثابت ہوتا تھا۔ اب کی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور وضع حمل تک صبر کرو، یعنی ابھی اس بات کا کسی سے بھی تذکرہ نہ کرنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا تاکہ بچہ ضائع نہ ہو اور بلا وجہ بچے کی موت نہ ہو۔ وہ عورت یہ سن کر صبر میں آ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے۔ چند ماہ بعد جب وضع حمل ہو گیا تو دوبارہ اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں مر گئی تو مجھے آخرت میں زانیہ جیسا عذاب ملے گا، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی سزا مل جائے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رسوائی سے بچ جاؤں۔ وہ بچے کی ولادت سے فارغ ہوتے ہی دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ اپنا گناہ بھول جائے گی اور بچے کی خوشی سے اس کا خیال بدل جائے گا، مگر یہ پھر آ گئی۔ دوبارہ آپ نے وہی سوال دہرائے اور اس عورت نے تفصیلی حال بتلایا جس سے زنا ثابت ہوتا تھا۔ کوئی بھی شک و شبہ والی بات نہیں تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ تم ابھی جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ، تمہارے علاوہ بچے کا کوئی وارث نہیں اور اس کو پالنے والا بھی کوئی نہیں،
لہٰذا کم از کم 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ اور پھر واپس آنا، پھر حج جاری کریں گے۔ اس مرتبہ دوبارہ اس عورت کو سکون ہو گیا اور صبر آ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر حج جاری کروا کے مر جاؤں۔ چنانچہ وہ 2 سال تک خوش و خرم رہی اور خوب توجہ اور محبت سے اپنے بچے کو پالا۔ جب وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا اور کھانا وغیرہ کھانے لگا تو یہ عورت اب تیسری مرتبہ حاضر ہوئی۔ اب یہ پہلے سے بھی زیادہ بے چین تھی اور اصرار کر رہی تھی کہ مجھ پر حد جاری کی جائے، میرا گناہ بخشوایا جائے اور مجھے پاک کیا جائے، مجھے طہارت عطا فرمائیں۔ اب یہ تیسری شہادت اس کی خود کی ہو چکی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وہی سوال دہرائے اور کوئی شک و شبے والی بات سامنے نہ آئی تو 3 شہادتیں اس کی زنا کی اس کی زبان سے موصول ہو چکی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ اب کون سی ایسی بات کی جائے کہ یہ عورت واپس نہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں، کیونکہ جب یہ چوتھی مرتبہ آئے گی اور 4 شہادتیں اس کی زبان سے پوری ہو جائیں گی تو پھر حج جاری کرنا ضروری ہو جائے گا۔ چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، ابھی تمہارے بچے کا شیر خواری کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، مگر اس کو پالنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر اس کو اکیلا چھوڑ دیا تو بہت امید ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے بچے کی زندگی بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ تم جا کر بچے کی پرورش کرو اور اس کا اتنا خود مختار بنا دو کہ اگر چھت پر اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ نیچے نہ گرے۔ یہ عورت اس عجیب و غریب فیصلے پر حیران ضرور ہوئی، مگر امیر المومنین کا فیصلہ تھا اس لیے مان لیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس عورت کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں۔ آپ کو امید تھی کہ اب تو یہ لوٹ کر نہیں آئے گی، کیونکہ کم از کم 10-12 سال تک بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو چھت پر اکیلا چھوڑا جا سکے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بالکل بھول گیا۔ مگر یہ عورت اس گناہ کی ندامت اپنے دل میں لیے ہوئے تھی۔ کئی سال گزرنے کے بعد یہ واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں اس کو ایک صحابی مل گئے جن کو معلوم ہوا کہ یہ عورت طہارت چاہتی ہے اور حج جاری کروانا چاہتی ہے، مگر بچے کی فکر کی وجہ سے یہ پریشان ہے، تو انہوں نے اس عورت کو تسلی دلائی کہ میں خود اس بچے کی کفالت کروں گا۔ لہٰذا وہ عورت اس صحابی کو لے کر امیر المومنین کے دربار میں آئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچہ اب کچھ بڑا ہو گیا ہے اور عورت بھی دوبارہ اسی اصرار کے ساتھ حاضر ہو چکی ہے کہ میں طہارت چاہتی ہوں، تو آپ نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا تو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس صحابی نے بچے کی کفالت کا پورا ذمہ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصہ اور ناراضگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ صحابی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، کیا میری کفالت کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ یا الہی، اب تو 4 شہادتیں بھی پوری ہو گئیں اور بچے کی وجہ سے اس عورت کو میں حد زنا کی تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس صحابی نے وہ عذر بھی ختم کر دیا۔ چنانچہ اب اعلان ہو گیا کہ اس عورت پر حد زنا جاری کی جائے گی، یعنی سب لوگوں کے سامنے اس کو زندہ سنسار کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام کی نشاندہی کر دی کہ فلاں مقام پر اس عورت کو سزا جاری کی جائے گی، سب لوگ اس مقررہ وقت پر پتھر لے کر پہنچ جائیں۔ دوسرے دن اشراق کے وقت سب لوگ جمع ہوئے اور عورت کا آدھا بدن گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا گیا، باقی آدھے بدن پر پتھر برسانے کا حکم تھا۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب اعلان کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی چیز پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص اس کو پتھر نہیں مار سکتا جس کی اپنی گردن پر حد ہو۔ یہ عجیب و غریب شرط سن کر وہاں کے سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ پتھر مارنے میں تخفیف کی جا رہی ہے، لہٰذا صرف 2 بندے وہاں پر موجود تھے، حسنین کریمین، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخرکار انہی 2 نے پتھر مار مار کر اس عورت کو طہارت بخشی اور دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا دی تاکہ وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے۔ دوستو، ہمارے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخرکار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات اور ان کی سیرت کے درخشاں پہلو تو بے شمار ہیں،
لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اسی وجہ سے ان کو بہت مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعلی نسب خاندان سے عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے گھر میں بچوں کا نام علی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔